إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلے جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے. ہم اپنے کورس کے آخری ٹاپک اور موضوع پہ پہنچے ہیں جو کہ نہایت اہم ہے اور جتنا زیادہ میں اس کو کہوں یہ اتنا کم ہے. ہمارا انشاءاللہ جو آخری موضوع ہے، ہمارا مصنف رحمہ اللہ نے جو اگلی بات کی ہے جو کہ طالب علم کے لیے حلیہ ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کے خوف کی اہمیت. انشاءاللہ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. یہ جو ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ میں نے جو بک اپلوڈ کی ہوئی ہے دل کی اصلاح، اس میں باب ہے اور اس کا آغاز پیج 227 سے ہوتا ہے اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ختم ہوتا ہے تقریباً، میں آپ کو پیج نمبر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے ریڈنگ میں آسانی ہو. انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے ہم اسی ٹاپک پہ گزاریں گے. یہ پیج نمبر تقریباً 292 تک، پیج 227 سے 292 تک دل کی اصلاح کتاب میں نے اپلوڈ کی ہے. اس میں باب ہے، اس کا ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. وہ پورا کا پورا باب میں یہاں پہ اپلوڈ نہیں کر رہا. انشاءاللہ آج میں تھوڑا کلاس روم سٹائل میں آپ کے سامنے جو پوائنٹس جن پوائنٹس کے بارے میں بات کرتا جاؤں گا وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لکھتا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی، تو آئیے باقاعدہ اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. کچھ ذرا اس کو ہم ایکیڈیمک سٹائل سے لے کے چلیں گے. خوف کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے، پہلے بلکہ مختلف علماء نے خوف کی اہمیت کے بارے میں جو کہا ہے اس کو انشاءاللہ میں ایک پکٹوریل فارم میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم خوف کی تعریف کریں گے لغوی اور شرعی اعتبار سے، اور پھر قرآن کریم میں جو خوف کے معنی بیان ہوئے ہیں اس کو دیکھیں گے، اور پھر سب سے اہم خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے. یہ دونوں ٹرمینالوجیز آپ نے سنی ہوں گی. قرآن مجید میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے خشیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، خوف کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. تو ان کا کیا سارا سلسلہ ہے، اور اگر وقت نے آج اجازت دی تو انشاءاللہ خوف اور خشیت کا جو وجوب ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. شریعت اسلامی میں اللہ سے ڈرنے اور خوف کھانے پر بہت اہمیت ہے. اس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں اپنی کلاس کا آغاز باقاعدہ امام ابو حفص رحمہ اللہ کے ایک قول سے کروں گا. اور امام ابو حفص جو ہیں وہ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، امام ابو حفص رحمہ اللہ اس کی اہمیت بتاتے ہوئے اس کو سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر خوف کی حیثیت ایک چراغ کی سی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میرا سٹائل آج تھوڑا ذرا ایکیڈیمک لگے گا، لیکن میں اس کو آپ کو پکٹوریل انداز سے سمجھانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور اس کو جتنا انٹرسٹنگ بنایا جائے تو اتنی اچھی بات ہونی چاہیے. اور یہ موضوع میرے دل کے بھی بہت قریب ہونا چاہیے اور آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہونا چاہیے. میرا اس موضوع کو پڑھانا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بلکہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس موضوع کو پڑھنے کے بعد اس موضوع کی حقیقت تک میں بھی پہنچوں اور آپ بھی پہنچیں. تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے ہم یہ موضوع پڑھتے ہیں کہ یا اللہ یہ محض کوئز دینے کے لیے یا تیاری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں خوف پیدا کرنا ہے. ایسا خوف جو کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ ایک ایسی خوف کی دیوار میرے اور اپنے، یعنی کہ ایک سائڈ پہ گناہ ہیں اور ایک سائڈ پہ آپ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، میرے اور گناہ کے درمیان خوف کی دیوار حائل کر دے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ وہ خوف پیدا کرے. امام ابو حفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل کے اندر خوف کی حیثیت ایک چراغ کی سی ہے. یہ میں نے دل ڈرا کیا ہے اور
اور یہ میں اس کے اندر خوف کے ساتھ لیبل کر رہا ہوں ایک چراغ۔ امام ابو حفص کہتے ہیں اسی کی روشنی کی بنیاد پر دل خیر اور شر کی چھان بین کر کے دل کو لذت آشنائی سے ہمکنار کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا قول لمبا ہے لیکن میں نے آپ کو اس قول کا کرکس بتا دیا۔ اور امام ابو حفص فرماتے ہیں کہ خوف الہی جو ہے وہ ایک بہت عجیب چیز ہے، یعنی کہ ایک تو انہوں نے مثال دی کہ خوف کی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو کہ بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خوف ہے جس کو ہم خوف الہی سے تعبیر کر رہے ہیں، جس کو میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں، خوف الہی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ خوف الہی کا تعلق باقی چیزوں کے خوف سے بہت عجیب ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر ہے، کسی اور چیز کا اگر خوف اس کے دل میں ہو، کسی بھی چیز کا، کسی مخلوق کا، تو وہ اس سے دور بھاگے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، کسی بھی چیز کا خوف ہو، انسان جو ہے نا اس چیز سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن خوف الہی ایک ایسا خوف ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ یعنی کہ یہ عجیب سا معاملہ ہے۔ اور چیزوں کا خوف جو ہے وہ آپ کو اس چیز سے دور بھگا دے گا، لیکن اللہ رب العزت کا خوف جو ہے وہ آپ کو اللہ رب العزت ہی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی بہت پیاری دعا ہے، میرے ذہن میں اس وقت وہ نہیں آ رہی، وہ بھی اسی مفہوم کی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کریم کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات میں سے ایک بہت اہم صفت کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ آیت جو ہے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، جو آیت سورہ المؤمنون کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے یعنی کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے دل جو ہیں وہ وجلہ، یعنی کہ وجلہ کی تعبیر جو ہے وہ اس سے کی گئی، خوف سے کی گئی۔ تو حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ کیا ڈرنے والوں سے مراد شراب نوشی کرنے والے ہیں یا بدکاری کرنے والے ہیں، یا جو چوری کرتے ہیں، یہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں اے بنت صدیق، نہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے۔ یعنی کہ یہ وہ خوف کی کیفیت ہے جو کہ اسی وجہ سے امام ابو حفص نے اس کو تعبیر کیا ہے رحمہ اللہ، دل کے اندر خوف کے ایک چراغ سے۔ اور حسن البصری رحمہ اللہ پھر ایک بہت عجیب قسم کی عکاسی کرتے ہیں اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں۔ حسن البصری فرماتے ہیں، حسن البصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو دل ہے نا، انسان کا دل، دو قسم، انہوں نے ایک بات کے دو پہلو میں ایک بات کو سمجھایا۔ میں دوبارہ ذرا تصویری عکاسی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ مومن کے دل سے خوف الہی نکل جائے، اگر بندہ مومن کے دل سے خوف الہی نکل جائے تو پھر اس کے دل میں ایک ایسی ویرانی داخل ہو جاتی ہے جس کو کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ اور یہ معنوی باتیں ہیں، میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کچھ باتیں معنوی باتیں ہوتی ہیں جو کہ کلی طور پہ لفظوں کے ساتھ ان کو بیان کرنا جو ہے نا وہ اس سے حق نہیں ادا ہو پاتا، لیکن بہرحال یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور پھر حسن البصری کہتے ہیں کہ ایک دل کا یہ حال ہے کہ اگر اس دل میں خوف الہی داخل ہو جائے، خوف الہی داخل ہو جائے تو کچھ چیزوں کا باہر نکلنا لازم و ملزوم ہے دل سے، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ سر فہرست شہوت پرستی۔ اور شہوت پرستی، چاہے وہ شہوت پرستی جو ہے وہ شریعت نے اس کو ایک محدود معنی میں نہیں لیا، اس کو کافی ایک واسٹ معنی میں لیا ہے۔ اسی طرح دنیا داری انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، اسی طرح مال کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ یعنی کہ جتنی اس طرح کی محبتیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت سے انسان کو دور کرتی ہیں، وہ سب کی سب بیماریاں جو ہیں
خوف الہی داخل دل میں داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل سے اور انہوں نے عجیب سی بات کی ہے، انہوں نے، میں تو آپ سے بول رہا نا کہ نکل جاتی ہیں، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو، یہ سب کچھ امام صاحب فرماتے ہیں یہ صرف نکل نہیں جاتا بلکہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جس کا کیا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی واپسی بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت پہ مبنی تعبیر ہے۔ کتنے ہی لوگ آپ دیکھتے ہیں جن کا جو کہ پہلے دین کی طرف نہیں تھے لیکن وہ آتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیرتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کی انگلیوں میں ہمارے دل ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ان کو پھیر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو دعا میں سب سے زیادہ مانگتا ہوں وہ کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اگلی بات یہاں پہ ایک ڈسکلیمر میں آپ کو دینا پسند کروں گا۔ ڈسکلیمر سے مراد ایک ذرا نوٹ سمجھ لیں آپ، یعنی کہ نوٹ کر لیں کیا مطلب، کہ ایک غلط مفہوم ہے جو کہ ہم نے نہیں سمجھنا اس چیز سے، وہ یہ ہے کہ شریعت کا یہ قطعاً مزاج نہیں ہے کہ وہ اتنا خوف طاری کر دے کہ آپ جو ہے کوئی بھی کام کرنے سے رہیں، کہ آپ کوئی بھی نیکی نہ کر سکے۔ مثلا شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص قبر کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہے کہ فجر کے وقت اس کو اتنا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھ کے مسجد جا کے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ڈر جو کہ نیکی سے روک دے تو وہ ڈر غلط ڈر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر کے عذاب سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اتنا ڈر اپنے اوپر طاری کر لینا کہ روز مرہ کی روٹین کے کام نہ کر پانا اور خاص طور پہ نیکی سے دور ہو جانا، یہ مذموم بات ہے اور یہ غلط بات ہے، اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے بہت مشہور، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس شخص نے آج دنیا کی زندگی میں خوف الہی کا اہتمام کر لیا، کل آخرت کے دن کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ آپ مجھے خود بتائیں، اس کو کمپلیٹ کون کرے گا میرے لیے؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں، جس نے دنیا کے اندر خوف کا اہتمام کر لیا وہ آخرت کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے برعکس کیا ہوگا؟ جی کون بتائے گا؟ وہ آخرت کا خوف ہے۔ تبارک اللہ فیکم۔ تو یہ بہت مشہور محاورہ ہے اور یہ تقریباً خوف کے ہر باب میں جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ چلیے جی اب اپنی اگلی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی ذرا ایکیڈیمک بات ہے کہ خوف کی تعریف کیا ہے۔ یعنی کہ اب ہم اگلی بات، یہ ہم نے اہمیت کے بارے میں دیکھ لیا، کچھ انیشل چیزوں کے بارے میں دیکھ لیا، اب ہم بات کرتے ہیں خوف کی تعریف کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی تعریف کرنے سے پہلے ہم دو پہلوؤں سے اس کی تعریف دیکھتے ہیں، ایک تو لغوی پہلو ہوتا ہے اور پھر ایک شرعی جو اصطلاحی مفہوم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دونوں پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی جو ہے وہ عام طور پر ہمارے جس طرح اصطلاح میں لیا جاتا ہے، خوف جس کو ہم ڈر سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی تعبیر ڈر سے کی جاتی ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے۔ یعنی کہ ڈر کے معنی میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو استعمال کیا، یہ عام فہم سادہ سی بات ہے۔ پھر اصطلاحی طور پہ اس سے مراد قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، وہ سارے مفاہیم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باری باری کر کے، اور میں آپ کو ایک ایک آیت سے اس کی دلیل بھی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو ایک میننگ، جس میننگ میں قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے، قتل اور موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر، میں آیت کا ریفرنس آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ یہ بک میں ساری چیزیں مل جائیں گی، بعد میں آپ تفصیلی طور پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یعنی کہ اور جہاں انہیں کوئی خبر امن یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ امن اور خوف، یہ جو میں نے ترجمہ خوف کیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ قتل اور موت ہے۔ پھر اسی طرح ایک دوسرا معنی جس معنی میں قرآن مجید کے اندر یہ استعمال ہوا ہے،
اسے کہتے ہیں نقص یا کوتاہی میں، نقص یا کوتاہی میں، یعنی کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نقص، کسی نقص یا کوتاہی، یعنی کہ کیا مراد؟ مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے سورہ سجدہ میں، سورہ نحل میں آیت نمبر 48 میں، سورہ نحل آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں او یأخذہم علی تخوف، اللہ فرماتے ہیں یا اچانک خوف کے عالم میں ان کا مؤاخذہ کر لے، یعنی کہ کوتاہی کر لے اور اس حال میں کہ وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، نقص یا کوتاہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح نمبر 3 یہ استعمال ہوتا ہے خوف اور خشیت میں، جو اس کا لغوی معنی ہے. اور خوف اور خشیت میں انشاءاللہ میں ابھی آپ کو فرق بتاتا ہوں، یہ بڑا اہم فرق ہے. مثلا سورہ سجدہ کے اندر السجدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر غالباً 16 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ سارے معنی ہیں جن معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ شرعی معنی کی ہی عکاسی کرتے ہیں. اب اگلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے. خوف اور خشیت، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں رکھتا ہوں پہلے اس کا معنی سمجھانے سے پہلے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، جو الی آخر الآیہ. اللہ کہتے ہیں ہم ضرور بضرور یقیناً تمہیں آزمائیں گے، اور آزمائش میں سر فہرست چیز کو اللہ نے کس چیز کو رکھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خوف ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سے خشیت رکھنے والے وہ اہل علم ہی ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اللہ نے ہمیں آزمانے کی بات کی اور خوف کی بات کی کہ اللہ ہمیں خوف سے آزمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے علماء کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ نے خشیت کا لفظ استعمال کیا علماء کے لیے. اب ان میں ہم فرق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین کا ایک بہت پیارا قول ہے، انشاءاللہ اسی قول سے میں آپ کو اس کا فرق جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. خوف یاد رکھیے خود جو ہے وہ ڈر کا نام ہے. میں یہاں پہ اس کو ایسے لکھتا ہوں، خوف جو ہے اس کو ہم ڈر کہتے ہیں، جسے ہم عام طور پہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈریے. لیکن جب اس خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ کی عظمت شامل حال ہو جائے تو پھر جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خشیت. ٹھیک ہے، اور اللہ نے تعریف کی ہے سورہ آل عمران کے آخری آیت میں، اللہ فرماتے ہیں خاشعین للہ، وہ لوگ جو کہ اللہ سے خشیت رکھنے والے ہیں. اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ صالحین اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنی من العباد المخلصین خاشعین، اللہ ہمیں خشوع کرنے والوں میں سے بنا دے اور خشیت رکھنے والوں میں سے بنا دے. خشوع خشیت بہرحال 2 مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن خشیت اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کا قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، یہ آپ کو اسی کتاب میں اس باب میں مل جائے گا. شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ خشیت بلا شبہ وہ خوف ہے جو اس ذات کی عظمت اور شان کے علم و معرفت پر مبنی ہوتا ہے، جس کی ذات سے اس کے کمال حکمرانی اور فرما برداری کی مد نظر و خوف خشیت اختیار کرنے والوں کو کہا گیا ہے. مثلا حکمران سے خوف کیا جا سکتا ہے، ایک عادل حکمران ہو، غلط باتوں پہ ٹوکنے والا ہو تو جو عوام ہے وہ حکمران سے ڈرے گی. آپ ٹیچرز کی بات لے لیں نا، مثلا ایک آپ ٹیچر کی ایگزامپل لیں، کوئی سخت ٹیچر ہے تو بندہ جو ہے سے ڈرے گا، یا حکمران کی مثال لے لیں. اچھا اب آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سے ڈر رہے ہیں اس کی بہت عظمت آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں ہو. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ٹیچر سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی، اور میں یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ یہ ہمارے تعلق کی بات نہیں کر رہا، میں ٹپیکل اسکول کالج کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ بخوبی سمجھتے ہیں میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. ڈر کی خاطر اسائنمنٹ پوری کر لی ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کے دل میں ٹیچر کی کوئی عظمت نہ ہو. عظمت سے مراد کہ ایک وہ اس کو میں کس لفظ سے تعبیر کروں، یعنی کہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بہت عزت ہوتی ہے اور بہت عظمت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وہ عظمت بھی اگر دل میں ہو تو پھر اس کو کہا جاتا ہے
یہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہ بات دیکھیے خوف اور امید کے بالکل عین مطابق ہے. آپ قرآن مجید دیکھیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک سائڈ پہ ڈر ہے کہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے عذاب دے, لیکن اللہ سے امید بھی ہے اور اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے امید ہے کہ اللہ اتنی عظیم ذات ہے کہ اللہ رب العزت وہ رحم نظر کرم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں سب کو خوف اور خشیت میں معنی سمجھا پایا ہوں, فرق سب کو سمجھ میں آ گئی جی. چلیں جی, تو سورہ فاطر کی یہ آیت نمبر 27 ہے. انما یخشى اللہ, میں نے یخشى اللہ پڑھا تھا, غلط پڑھ دیا تھا. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء کرام ہی ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, اللہ نے جو ہے نا وہ خاص کیا علماء کو اپنے ڈر اور خوف سے, تو کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت سب سے زیادہ ہوتی ہے, اسی لیے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور خشوع اختیار کرنے والا ہوں. اگر آپ کو یاد ہوگا, ہم نے بدعت کے باب میں وہ حدیث پڑھی تھی جس میں فرمایا تھا, کچھ صحابی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ آپ کی روٹین کیا ہے, اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ چلیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہیں, لیکن ہم اس سے زیادہ کریں گے. تو پھر آپ نے یہ جواب فرمایا تھا کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے خوف اور خشوع اختیار کرنے والا ہوں. تو اس سے پتہ لگا کہ عارفین میں سے, انبیاء میں سے جو ہستی گزر چکی ہے, جو کہ اللہ سے خود دعویٰ کرتے ہیں سب سے زیادہ خوف کرنے والی ذات, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے جی, چلیے جی, اب آج کی آخری بات کرتے ہیں, اور وہ ہے خوف اور خشیت کا وجوب کیا ہے. خوف و خشیت, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوف اور خشیت اللہ رب العزت کا حکم ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 80 میں, اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے خوف کھاؤ. پھر اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں, آیت نمبر 44 ہے, اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي, کہ لہٰذا لوگوں سے مت ڈرو لیکن صرف مجھ سے خوف کھاؤ اور مجھ سے ہی ڈرو. امام سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنی خشیت کا حکم دیا ہے, اور اللہ کی ذات سے خوف کھانا اور اس کی خشیت اختیار کرنا ہر بھلائی کی بنیاد ہے. جو شخص اللہ کا خوف اختیار نہیں کرتا وہ گناہوں سے اجتناب نہیں کر سکتا, اور نہ ہی اللہ کے اوامر اور نواہی کی کوئی پرواہ کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے خوف اور خشیت کو ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط قرار دیا ہے, ایمان کی شرائط میں سے ایک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما ذلك, اور یہ آیت آل عمران کی آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, آیت نمبر 170. ہاں جی, آیت نمبر 170 ہے. اللہ فرماتے ہیں انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم صادقین. اللہ کہتے ہیں یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تم ان سے مت ڈرو. فلا تخافوهم, ان سے نہیں ڈرنا, کس سے ڈرنا ہے, وخافونی ان کنتم صادقین, بلکہ مجھ سے ڈرو, میرا خوف اختیار کرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لانے والوں میں سے ہو. دیکھیے اللہ نے خوف کو ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط بیان کیا ہے. پھر اسی طرح نمبر 3 اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تبلیغ کی بہت اہم ترین کڑی ہے. تبلیغ کی اہم کڑی ہے, کیا مطلب؟ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ان کے بارے میں ان کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کو مبشرین اور منذرین کہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. سورہ انعام کی یہ آیت ہے, آیت نمبر سورہ انعام آیت نمبر 48. یعنی کہ کیا مطلب, اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ بشارت دیں اور وہ ڈرائیں. اور یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, خوف اور اگر کسی دعوت میں صرف خوف ہی خوف ہے تو پھر بھی وہ دعوت باطل ہے, اور اگر کسی باطل میں صرف بشارت اور بشارت ہے
تو بھی وہ باطل ہے، کیونکہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کے مطابق خوف اور امید کے درمیان رکھی ہے، بشرین و منذرین، بشارت اور اس کے درمیان رکھی ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی وجوب کی چیز ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنے کے اسباب و وسائل میں، اچھا ٹھیک ہے، یہ تین ہی چیزیں ہیں جو کہ میں نے ذکر کیے ہیں، یعنی کہ آج اب میں تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں کہ میں نے، آپ سمجھیں کہ میں نے اس ٹاپک کا آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے، میں آپ کو پیج بتا دیتا ہوں، میں اس پہ لکھ بھی دوں گا انشاءاللہ۔ کوئی بھائی اگر میں یہ بورڈ پہ جو لکھ رہا ہوں یہ پیج نمبر ذرا گروپ میں بھی میسج کر دیں تو اللہ آپ کو ضائع کر دیں۔ پیج نمبر 227 سے لے کے پیج نمبر 244 تک اس کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے اس کے کوئز کے لیے۔ میں نے آپ کو بالکل نچوڑ کے سمرائز کر کے آپ کو خوف کی اہمیت کے پرسپیکٹو سے جو علماء نے کچھ فرمایا ہے، امام ابو حفص کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ، پھر اسی طرح حسن البصری نے کیا فرمایا، پھر اس کی تعریف قرآن مجید میں لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی طور پہ قرآن مجید میں کن کن معنی اور مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، پھر خوف اور خشیت میں ہم نے فرق دیکھا۔ میں ذرا کسی ڈفرینٹ کلر سے یہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے خوف اور خشیت کی اہمیت دیکھی ہے، پھر ہم نے ایک ڈسکلیمر دیکھا تھا کہ محض شریعت کا مقصد خوف نہیں ہے، پھر ہم نے تعریف دیکھی لغوی، پھر اصطلاحی تعریف دیکھی، پھر نمبر 5 خوف اور خشیت میں ہم نے فرق دیکھا ہے، اور نمبر 6 خوف اور خشیت کا وجوب ہم نے دیکھا ہے۔ نماز کا کچھ وقت اصل میں اس طرح کا ہے کہ نماز کے بعد آ کے بھی ٹائم مختصر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اب اگلے ہفتے کے لیے میں مشورہ کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہونا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ آج دیکھیے ہماری کلاس محض صرف 30-35 منٹ کی ہو پائی ہے، کیونکہ اذان لاہور میں 25 منٹ پہ ہو گئی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اس کو ہم آج یہی روکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ جلدی سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس کو یہیں پینڈ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی ریڈنگ آپ ضرور کر لیجیے گا۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیرن جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔